بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوشل میڈیا آج ایک حقیقت بن گیا ہے۔ اس کے بے شمار فوائد ہیں اور ساتھ ہی اس کے بے شمار نقصانات بھی ہیں۔ آج کی ہماری گفتگو اس موضوع پر ہوگی کہ سوشل میڈیا کے ہمارے نفسیات پر کیا اثرات پڑتے ہیں اور ہم ان سے کیسے بچ سکتے ہیں۔ خواتین و حضرات، معلومات حاصل کرنا یہ اتنا ہی ضروری ہے جتنا انسان کے لیے خوراک حاصل کرنا ہے۔ لوگ پرانے وقتوں میں دیہات میں یا جنگلوں میں رہتے تھے تو ان میں سے کوئی آدمی شہر جاتا تو وہ واپسی پہ کچھ معلومات لے کر آتا تھا، پھر وہ ایک پنچایت کرتے، ڈیرا بناتے، حجرہ بناتے اور اس میں آ کر وہ بتاتا کہ میں نے شہر میں کیا دیکھا۔ کوئی نئی چیز دیکھتا وہ بتاتا، کوئی نئے لوگوں سے ملتا وہ بتاتا، کوئی نئی بات سیکھتا وہ بتاتا۔ یہ سلسلہ صدیوں تک چلتا رہا۔ پھر ایک دن کاغذ ایجاد ہو گیا۔ ایک آدمی شہر گیا تو اس نے کتاب اٹھائی، اس نے ایک اخبار اٹھایا، ایک رسالہ اٹھایا، اس کو پڑھنا سیکھا، لکھنا سیکھا اور اپنے گاؤں میں آیا، اپنے علاقے میں آیا، اور وہ معلومات جو وہ بہت تھوڑی لے کر آتا تھا اب اخبار، رسالے، کتاب کی شکل کے اندر وہ ایک بے بہا معلومات کا خزانہ اس نے لوگوں کو دینا شروع کر دیا۔ اور یہ سلسلہ بھی بڑی دیر تک چلتا رہا۔ کاغذ کی ایجاد تو ہزاروں سال پہلے کی ہے۔ اور پھر ایک دن ایک ریڈیو ایجاد ہوا۔ اس کے بڑے بڑے لطیفے مشہور ہیں کہ اس کے اندر سے آوازیں کہاں سے آتی ہیں۔ تو ایک شخص گاؤں میں آیا تھا، اپنا ریڈیو لے آیا، اب وہ ریڈیو کے اوپر پوری دنیا جہان کی باتیں سن رہے۔ پھر وقت گزرتا گیا، ایک دن پھر ایک شخص ٹی وی لے آیا، اب آواز بھی آتی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ تصویر بھی آنی شروع ہو گئی اور انسان کی معلومات کی ضرورت پوری ہونا شروع ہو گئی۔ انفارمیشن کا بہاؤ بہت زیادہ ہونا شروع ہو گیا۔ اور پھر ایک دن انٹرنیٹ ایجاد ہو گیا، کمپیوٹر آ گیا، لیپ ٹاپ آ گیا، ہمارا موبائل ہمارے پاس آ گیا، اور اب حالت یہ ہے کہ ہم دنیا کی کوئی بھی بات جاننا چاہیں تو صرف چند سیکنڈ لگتے ہیں۔ آپ گوگل پہ کوئی سرچ کرتے ہیں تو جو جواب آتا ہے وہ یہ آتا ہے 2 ملین ہم نے آپ کے ریلیونٹ یا متعلقہ چیزیں تلاش کی ہیں، اور کتنی دیر میں؟ لیس دین اے سیکنڈ۔ اور اب جب وہ آنی چیزیں شروع ہو گئیں تو آہستہ آہستہ زبانی معلومات کا بہاؤ بھی ختم ہونا شروع ہو گیا، ریڈیو کی حیثیت بھی ختم ہونا شروع ہو گئی، اخبار رسالوں کی بھی اہمیت ختم ہونا شروع ہو گئی، اور آہستہ آہستہ وہ انٹرنیٹ کا دور آ گیا۔ آپ بھی حیران ہوں گے اور میں بھی حیران ہوں، آج کی تاریخ میں 2.5 ارب سے زیادہ لوگ سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں۔ پہلے ہم نے اسے پرنٹ میڈیا کا نام دیا، پھر ہم نے الیکٹرانک میڈیا کا نام دیا، اب ہم نے اسے سوشل میڈیا کا نام دیا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ کسی بھی گھر کے اندر بچے ہوں یا بڑے ہوں، کوئی کاروبار ایسا ہو ہی نہیں سکتا جس کے اندر سوشل میڈیا کا استعمال نہ ہو۔ اب سوشل میڈیا صرف معلومات کا ذریعہ نہیں رہا، بلکہ اب اس سے بہت بڑے بڑے فائدے ہم نے لینا شروع کر دیے۔ اور جب ہم نے یہ فائدے لینا شروع کیے تو ہمیں محسوس ہوا کہ یہ تو بڑی کارآمد چیز ہے۔ مثلاً آپ کبھی تنہائی فیل نہیں کرتے۔ مجھے بہت سارے دوست سوشل میڈیا کی وجہ سے ملے ہیں جو کہیں میرے اسکول دور کے میرے دوست تھے۔ میں اپنے بزنس کو پروموٹ کرنے کے لیے سوشل میڈیا کا سہارا لیتا ہوں، میں اپنی بات دوسروں تک پہنچانے کے لیے سوشل میڈیا کا سہارا لیتا ہوں، اور لے رہا ہوں، مسلسل لے رہا ہوں۔ اب یہ کرونا کی وجہ سے سوشل میڈیا کی مدد سے اب کلاسز جو ہیں وہ اب گھروں میں ہونا شروع ہو گئی۔ کل میں نے ایک بچہ دیکھا جس کی 6-7 سال عمر ہے، وہ آن لائن کلاس پڑھ رہا تھا۔ پھر یہی نہیں ہوا، اس سوشل میڈیا نے
بہت سارے لوگوں کو قریب کر دیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے بہت سارے نقصانات بھی ہمارے سامنے آنا شروع ہوئے۔ اس پہ بے شمار لمبی تحقیقات ہوئیں کہ اس کے کیا کیا نقصانات۔ ایک بہت بڑا نقصان جو سب سے اہم نظر آیا وہ یہ ہے کہ یہ لوگوں کو احساس کمتری میں مبتلا کرتا ہے، کیونکہ لوگ اپنی تصاویر لگاتے ہیں جو بہت اچھی ہوتی ہیں۔ وہ کہیں سیر کرنے گئے ہیں، کوئی نئی گاڑی لی ہے، کسی بہت اچھے ریسٹورنٹ میں کھانا کھا رہے ہیں، اور جب میں ان کی تصاویر دیکھتا ہوں نئے ڈریس کے ساتھ، نئی گاڑی کے ساتھ، نئے مقام کے اوپر، تو میں ایک ڈپریشن میں چلا جاتا ہوں۔ اسی طرح سے سوشل میڈیا کے اوپر بہت سارے جرائم ہونا شروع ہو گئے۔ بہت سارے لوگوں نے اس کی وجہ سے اب خودکشی کی۔ اسی کی وجہ سے لوگوں نے ایک دوسرے پر اعتبار کرنا شروع کیا، اور جس سے بے شمار نقصانات ہوئے۔ خواتین و حضرات، میرے نزدیک سوشل میڈیا ایک دودھاری تلوار ہے۔ اس کا فائدہ بھی ہے اور اس کا نقصان بھی ہے۔ آج جو ہم بات کریں گے وہ یہ ہے کہ اس کے نقصانات میں کیا کیا چیزیں ہیں۔ جو سب سے بڑا نقصان میں نے آپ کو گنوایا ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایک احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں، آپ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، آپ انگزائٹی میں چلے جاتے ہیں، آپ کو اپنی چیزیں بری لگنی شروع ہو جاتی ہیں۔ اور ایک اور اس کا نقصان یہ ہے کہ وہ معلومات جس کا آپ کو کوئی ضرورت نہیں تھی، جس کے لیے آپ کو جس کا کوئی فائدہ نہیں تھا، وہ معلومات کا بھی فلڈ جو ہے نا وہ آپ کے پاس۔ آپ موبائل آن کرتے ہیں تو ویڈیو در ویڈیو چلتی آ رہی، اور ہمارا بے شمار وقت ضائع ہوتا۔ ہمارے بہت سارے بچوں کو اینکیں لگ گئی ہیں کیونکہ 1.5 سے 2 سال کا بچہ گیم کھیلنا شروع کر دیتا۔ تعاون فاؤنڈیشن کے تحت ہم نے پچھلے دنوں بہت سارے اسکولوں کے بچوں کی نظریں چیک کی۔ آپ حیران ہوں گے، ہم بھی حیران ہوئے۔ 100 میں سے 30 بچوں کی نظریں کمزور تھیں، اور انہوں نے اپنے ماں باپ کو نہیں بتایا، خاص طور پر ہماری بچیوں نے۔ اور جب ہم نے مزید تحقیق کی تو پتہ لگا کہ ان علاقوں کے بچوں کی نظریں زیادہ کمزور ہیں جس علاقے میں لوگوں کے پاس سوشل میڈیا کی سہولت ہے۔ جہاں یہ سہولت کم ہے وہاں ابھی نظر کا معاملہ نہیں ہے۔ ان معاملات سے بچنے کے لیے میں نے ایک 10 نکاتی پروگرام آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور میں امید کرتا ہوں کہ اگر یہ 10 نکات آپ ذہن میں رکھیں تو آپ سوشل میڈیا کے فائدے تو اٹھا سکتے ہیں، نقصانات سے بچ سکتے ہیں۔ پہلی بات، میں یہ ویب سائٹ کیوں دیکھ رہا ہوں؟ ایک لمحے کے لیے اپنے آپ کو سوال کیجیے، کیا یہ میری ضرورت ہے؟ یہ نیڈ ٹو نو ہے یا نائس ٹو نو ہے؟ میں بلا وجہ دیکھے جا رہا ہوں۔ افریقہ کے جنگلوں کی میں ڈاکومنٹری دیکھ رہا ہوں، مجھے 2 گھنٹے ہو گئے، کوئی فائدہ نہیں مجھے اس کا۔ ایک سوال اپنے آپ سے کر لیں، فیس بک دیکھتے ہوئے، ٹویٹر دیکھتے ہوئے، انسٹاگرام دیکھتے ہوئے، سوشل میڈیا کی اور چیزیں دیکھتے ہوئے، میں یہ کیوں کر رہا ہوں؟ میں آپ کو پورے وثوق سے بات کہتا ہوں، آپ فوری طور پر ہٹ جائیں گے، اچھا اس کا مجھے کوئی فائدہ ہے یا نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ مجھے کتنی دیر استعمال کرنا ہے، کیا سارا دن؟ کیا کاروبار بھی چھوڑ کر یہی کام کرنا ہے؟ کیا تعلیم کو چھوڑ کر بھی یہی کام کرنا ہے؟ اگر آپ فکس کر لیں کہ میں نے آدھا گھنٹہ یہ کام کرنا ہے، پونا گھنٹہ یہ کام کرنا ہے، تو یقین جانیں آپ کو بہت کم نقصان ہوگا۔ تیسری بات یہ کہ یہ ایک خاص وقت پر آپ اس کو استعمال کریں۔ پچھلے دنوں ایک تصویر آئی لندن کی تھی غالباً، کہ انہوں نے اب ایک نئی لین بنا دی ہے جو سلو لین اس کا نام رکھا۔ اس میں لوگ اپنا موبائل دیکھتے جا رہے ہیں اور ٹکرے ایک دوسرے سے مارتے جا رہے ہیں، تو انہوں نے کہا جی جس نے موبائل دیکھتے ہوئے پیدل چلنا ہے وہ اس لین میں آ جائے۔ ہم بہت سارے ایکسیڈنٹ صرف اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ ہم مسلسل اپنے موبائل کے اوپر ایک سوشل میڈیا استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ وقت طے کیجیے کہ صبح 6 سے 8 تک میں نے یہ کام کرنا ہے۔ چوتھی بات یہ کہ وقفہ کریں۔ یہ ابھی میرے کچھ دوست جو ڈاکٹر ہیں، آنکھوں کے ڈاکٹر ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ جب ہم ٹائپ کرتے ہیں، کمپیوٹر پہ کام کرتے ہیں، تو ہر منٹ 2 منٹ کے بعد ہماری آنکھیں ادھر ادھر دیکھتی ہیں،
کبھی اسکرین کو دیکھتے ہیں، کبھی کتاب کو دیکھتے ہیں، کبھی دوسری چیز کو دیکھتے ہیں، جس سے ہماری آنکھوں کے پٹھے جو ہیں وہ کمزور نہیں آتے۔ لیکن جب مسلسل آپ گیم دیکھ رہے ہیں اور آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ آپ گیم دیکھ رہے ہیں تو آنکھوں کی پٹھوں کی کمزوری ہونا لازمن چیز ہے۔ اس لیے وقفہ کریں۔ یاد رکھیں، سوشل میڈیا اصل زندگی کا متبادل نہیں ہے۔ میں اپنے دوستوں سے مل کر جو بات کر سکتا ہوں وہ میں موبائل پہ، فون پہ ان کے ساتھ ویڈیو چیٹ کر کے نہیں کر سکتا۔ مجھے ان کو وقت دینا چاہیے، اپنے بیوی کو، اپنے بچوں کو، اپنے پیرنٹس کو، اپنے دوستوں کو۔ یہ اس کا نعم البدل نہیں ہو سکتا۔ اور پھر یہ ضرورت سے زائد نہ ہو۔ ضرورت سے زائد تو کھانا بھی آدمی کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ آپ کو کیا انفارمیشن چاہیے وہ آپ خود سلیکٹ کریں۔ بلا وجہ پوری دنیا کی انفارمیشن اکٹھی کرنے کے بعد جو آپ کے لیے بیکار ہے تو آپ اس کا کوئی فائدہ آپ کو نہیں ہوگا۔ آپ کو بے شمار اجنبی لوگ ملیں گے، ساتھ میں بات یہ ہے اجنبی لوگوں سے بچیں، ان کے ساتھ بلا وجہ اپنی دوستی نہ کریں، بلا وجہ اپنی ذاتی چیزیں شیئر نہ کریں۔ اس طرح کے بے شمار واقعات ہوئے، خاص طور پر ہماری بچیوں کے ساتھ یہ بہت سارے واقعات ہوئے۔ انہوں نے کسی پہ اعتبار کیا اور اپنی کچھ چیزیں شیئر کی اور بعد میں اس نے ان کو بلیک میل کرنا شروع کر دیا۔ اور یہ ایک واقعہ نہیں ہے، ہزاروں سینکڑوں واقعات۔ میں ایک ویب سائٹ کو جانتا ہوں، اس ویب سائٹ کے اوپر وہ یہی لکھتے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی چیزیں مستقل ڈیلیٹ کر دیں جو ہمارے پاس ہیں، آپ ہمیں اتنے پیسے دیں۔ آدمی بلیک میل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور 8ویں بات یہ ہے، صرف قابل بھروسہ لوگوں تک رہیں۔ آپ کے 5000 فرینڈ ہیں فیس بک پہ، آپ کے پیج کے 20,000 فالورز ہیں، کیا فائدہ؟ آپ ان تک رہیں جن پہ آپ کو بھروسہ ہے۔ اور 9ویں بات یہ ہے، اپنی ذاتی معلومات کسی سے شیئر نہ کریں۔ اور آخری بات یہ ہے، اگر میں اس بات کو سمجھا پایا تو میرا خیال آج کی میری گفتگو کا مقصد حاصل ہو جائے گا۔ جو چیز آپ نے ایک مرتبہ سوشل میڈیا پہ ڈال دی وہ واپس نہیں آتی۔ یہ وہ پتھر ہے جو پتہ ہی نہیں چلتا کہ آپ کو کون مار رہا ہے۔ اس لیے سوشل میڈیا پہ کوئی چیز ڈالتے ہوئے آپ یہ سوچ لیں کہ اب اس نے واپس نہیں آنا۔ اور بہت ساری چیزیں واپس لے لیتے ہیں، آپ اپنی گفتگو سے منکر ہو جاتے ہیں، آپ اپنی تحریر کو، کتاب کو لے کر مارکیٹ سے واپس ضائع کر دیتے ہیں۔ لیکن قابل احترام دوستوں، خواتین و حضرات، سوشل میڈیا پہ ڈالی ہوئی چیز واپس نہیں آتی۔ یہ میرا 10 نکاتی ایجنڈا ہے اور میں پورے وثوق سے کہتا ہوں کہ اگر آپ ان کو اور ان کے علاوہ بھی اگر آپ کو اور چیزیں بھی نظر آئیں تو آپ سوشل میڈیا سے ہونے والے ہمارے نفسیاتی، ہمارے مالیاتی اور ہمارے جسمانی نقصانات سے بچ سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔